اس کے بعد کچھ دن تک آپ خاموش رہے، پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالی کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبریں دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کر کے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک تر نوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر عبد المطلب بول اٹھے، اس پر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔
اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالی کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان سب میں سے کوئی نہ بولا، تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالی کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالی کے قریب ہو سکیں۔ افسوس، آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔